بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے، آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں تو اللہ رب العزت آپ لوگوں سے وہ قرض آپ لوگوں کا عطا فرما دے، ادا کر دے اس کو کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی ذریعے وسیلے سے۔ اور اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو روزگار عطا فرما دے۔ اگر آپ کی بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں تو اللہ رب العزت ان کی بہترین جگہوں پہ نہ صرف رشتے کروا دے بلکہ ان کی بہترین طریقوں سے شادیاں بھی ہو جائے۔ اور اگر جو بچیاں شادی شدہ ہیں ان کے گھروں میں کوئی ناچاکی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اللہ رب العزت ان بچیوں کے گھروں میں اتفاق، محبت اور خلوص کی فضا قائم فرما دے۔ باقی اس کے علاوہ آپ لوگ تمام جتنے مجھے دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی غم ہے، اللہ رب العزت ان سب کی ان پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومن مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میری ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ میرے سمیت آپ سب کو اللہ رب العزت بہترین شکر کرنے کا، بہترین ذکر کرنے کا اور بہترین استغفار کرنے کا ہمیشہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہمارا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جس کے ہم معنی اور خواص بیان کریں گے وہ المہیمنو کے معنی اور اس کے خواص ہیں کہ سب کی نگبانی کرنے والا۔ خواص اس کے 3 ہیں۔ جو شخص غسل کرے گا اور پھر تنہائی میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اور 100 بار اس اسم کو پڑھے گا تو اس کے دل میں اللہ رب العزت ایک تو نور پیدا فرمائے گا، اور دوسرا یہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس کو عالی ہمت کر دے گا، یعنی کہ وہ بہت ہمت والا، وہ بہت طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ زبردست ہے ماشاءاللہ کہ آپ صرف اچھے سے اگر غسل کرتے ہو اور اس کے بعد آپ بالکل تنہائی میں اچھے سے نماز پڑھتے ہو، اس کے بعد 100 مرتبہ یا المہیمنو پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو بہت ہمت والا کر دیتا ہے، اور آپ کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام جس کو 100 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، تو اس کے اتنے بڑے فوائد ہیں کہ بس نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت کے تمام صفاتی نام جو میں ان کے فوائد دیکھ رہی ہوتی ہوں روزانہ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، خود بھی پڑھتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے، میرا بس نہیں چلتا کہ میں ہر ٹائم ان تمام اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ذکر کروں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ ذکر کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو کوئی شخص اس کو 29 بار پڑھے گا تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو شخص 29 بار یعنی صرف 29 ٹائمز اگر اس کو پڑھے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے غم ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کو کھا جاتا ہے، جو انسانوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے، تو اگر ہم صرف 29 ٹائمز اس کو پڑھیں یعنی کہ 29 بار پڑھیں اور ہم سے غم دور ہو جائے تو میرے خیال سے تو اس سے بہترین اور کوئی غم کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام جس کو آپ کو 30 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ 29 بار پڑھنے میں لگیں گے، اور اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ تمام قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ بلائیں تو بہت قسم کی ہوتی ہیں، جو آپ کے حاسدین کی شکل میں ہوتی ہے، جو آپ کی دشمنوں کی شکل میں ہوتی ہے، جو نظر بد کی شکل میں، جو آپ کے اگر کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اس شکل میں آپ باہر نکلتے ہو، آپ کو مختلف آفات اگر گھیر لیتی ہیں اس شکل میں، یعنی اللہ رب العزت ان تمام آفاتوں سے، آپ کو بلاؤں سے اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہیں کہ جو شخص المہیمنو کا ورد کرتا ہے، اور صرف کتنی بار کرتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کو پڑھتا رہتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ آج اس کے صرف 3 ہی خواص تھے، ویسے تو بہت
اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے بہت خواص ہیں، بس اللہ پاک ہمیں اس پہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں وہ فائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ فائدے دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے زبانوں کو بہترین ذکر، بہترین شکر اور بہترین استغفار کا عادی بنا دے۔ اللہ رب العزت آپ سمیت، مجھ سمیت ہم سب مومن مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے نیک راستوں کا عادی بنا دے، ہم سب کو پنجگانہ نماز کا عادی بنا دے، اور ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آج کے ٹوٹکے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آج 2 ٹوٹکے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بتانا چاہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کی چینی جو ہوتی ہے، ہم لوگ اگر جیسے وہ تھیلا منگوا لیتے ہیں اکٹھا، یا جیسے 20 kg والا وہ ملتا ہے وہ منگوا لیتے ہیں، یا 10-15 کلو ویسے منگوا لیتے ہیں، تو ہم ایک باؤل میں بڑے جار میں ڈال دیتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے اس میں چینٹیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ اس کے چینی کے اندر اگر آپ لوگ کچھ دانے لونگ کے ڈال دیں، تھوڑی سی لونگ اس کے اندر ڈال دیں، تو اس کے اندر کبھی بھی چینی نہیں چینٹی نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت بہترین ٹوٹکا ہے، اس کو کر کے دیکھیے گا۔ دوسرا ٹوٹکا یہ ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نمک دانی کے اندر یا ڈبے کے اندر جو آپ نے نمک ڈالا ہوا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ نمی والا ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا ہے کہ اس میں کچھ دانے چاول کے آپ ڈال دیں، تو اس کی وہ جو نمی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، وہ پانی وہ اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ نہیں آتی، آپ کا نمک خشک رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ، آج کا ٹوٹکا پسند آیا ہوگا، اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے اور میرے بچوں کو آپ سب نے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔